اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع لرننگ اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیچرل ریسورسز یعنی قدرتی وسائل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا آپ لوگوں نے کبھی غور کیا، کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ یہ پانی، جنگلات، ہوا، سورج کی روشنی اور زمین میں چھپے بے شمار ذخائر ہمیں کیا فائدے پہنچا رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ ہماری زندگی کا انحصار ان سب چیزوں پر کیسے ہے؟ تو آج کے ٹاپک میں ہم ان تمام سوالوں کے جوابات ڈسکس کریں گے۔ قدرتی وسائل کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، ان کی ٹائپس، ان کی اقسام اور کہاں سے اور کیسے حاصل ہوتے ہیں۔ ان تمام سوالوں کے جوابات ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیچرل ریسورسز ہمیشہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ نیچرل ریسورسز کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلا ہوتا ہے واٹر یعنی پانی، دوسرا ہے فارسٹ جنگلات، تیسرا ہے فوسل فیولز یعنی معدنی ایندھن، اور چوتھا ہے منرلز یعنی معدنیات۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو معدنی ایندھن ہے ہمارے پاس، فوسل فیولز کی 3 اقسام ہوتی ہیں، جو کہ آپ لوگوں کو اس ٹیبل میں نظر آ رہا ہوگا۔ معدنی ایندھن میں قدرتی گیس، خام تیل اور کوئلہ، یہ تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، جبکہ معدنیات یعنی منرلز میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں: راک سالٹ، جپسم، کرومائٹ، آئرن، ماربل، لائم اسٹون، گولڈ اور جیم اسٹون، یہ ساری چیزیں ہماری منرلز میں شامل ہیں۔ تو آئیے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں نیچرل ریسورسز میں سب سے پہلے پانی کو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تمام جانداروں کی زندگی کا انحصار پانی پر ہوتا ہے، یعنی دنیا میں کوئی بھی جاندار شے بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہر جاندار چیز کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ زمین پر موجود کل پانی کا 97% پانی جو ہوتا ہے وہ بحروں اور سمندروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ صرف 3% پانی میٹھا ہے، جس کا زیادہ تر حصہ گلیشیئرز کی صورت میں جمع ہوا ہے۔ بہت تھوڑی مقدار میں پانی دریاؤں اور جھیلوں میں پایا جاتا ہے، جسے ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس پانی کا ایک بڑا حصہ کھیتی باڑی، مختلف صنعتوں میں چیزوں کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کو توانائی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے دریاؤں میں ڈیمز یعنی بند بنائے جاتے ہیں، جن کی مدد سے بجلی کی توانائی پیدا کی جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو یہ ڈائیگرام نظر آ رہا ہوگا۔ اس میں زمین پر موجود کل پانی کا ذخیرہ ہے، جس میں نمکین پانی ہمارے پاس 97% ہوتا ہے، میٹھا پانی صرف 3%۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو گلیشیئرز کی صورت میں جو برف موجود ہوتی ہے وہ ہمارے پاس 87% موجود ہوتی ہے، جبکہ زمین میں ذخیرہ شدہ پانی، وہ پانی جس کو ہم سٹور کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس 12% ہے، جبکہ دریاؤں اور جھیلوں کا پانی صرف 1% پایا جاتا ہے۔ اسی طرح میٹھا پانی ہم نے کہا کہ صرف 3% ہوتا ہے، اس کا 70% پانی جو ہوتا ہے کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 70% پانی کھیتی باڑی یعنی فصلیں اگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے میٹھا پانی، جبکہ گھریلو استعمال میں نہانا دھونا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، پینا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ ان سب چیزوں میں پانی کا استعمال ہوتا ہے، جو کہ 8% ہے۔ اس کے علاوہ صنعتوں میں چیزوں کی تیاری کے لیے،
صنعتوں میں چیزوں کی یعنی انڈسٹریز میں مختلف چیزیں بنانے کے لیے پانی 22% استعمال ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم جنگلات کی بات کرتے ہیں۔ نیچرل ریسورسز میں دوسری ٹائپ جنگلات یعنی کہ فورسٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو نقشہ نظر آ رہا ہوگا، اس میں یہ جو گرین کلر ہے یہ ہمارے پاس جنگلات ہیں، جبکہ یہ جو یلو کلر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے صحرا ہیں، اور یہ جو بلو کلر نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس پانی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، درختوں سے گھیرا ہوا ایک وسیع علاقہ جنگل کہلاتا ہے۔ درختوں سے گھیرا ہوا ایک وسیع علاقہ جنگل کہلاتا ہے، جس میں چھوٹے بڑے پودے ہوتے ہیں، گھاس پھوس ہوتی ہے، جھاڑیاں ہوتی ہیں، اور مختلف قسم کے پودے، پرندے اور جانور بھی شامل ہوتے ہیں۔ جنگلات سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جنگلات سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ان سے حاصل ہونے والی لکڑی مختلف اشیاء جیسے فرنیچر، دروازے، کھڑکیاں، کاغذ اور کھیلوں کا سامان وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ جنگلات بہت سے جانوروں کی قدرتی پناہ گاہ بھی ہوتی ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے گھر ہماری پناہ گاہ ہیں، بالکل اسی طرح ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جن کی قدرتی پناہ گاہ جنگل ہوتا ہے۔ وہ جنگل میں ہی بڑھتے ہیں، وہیں پر رہتے ہیں اور وہیں پر پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر لوگ درختوں کی لکڑی کو ایندھن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ پاکستان میں یا پھر پوری دنیا میں بہت سارے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر لکڑی کو بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ لکڑی کو جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں پر گیس کی سہولت موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے لوگ لکڑی کو جلا کر اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں۔ جنگلات ماحول کی آلودگی کو صاف کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ جنگلات ماحول کی آلودگی کو صاف کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جنگلات میں جو پودے ہوتے ہیں وہ سورج کی تپش کو اپنے اندر جذب کر کے ہمارے لیے ٹھنڈی ہوا مہیا کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں نیچرل ریسورسز میں تیسری ٹائپ فوسل فیولز یعنی کہ معدنی ایندھن کی۔ تو معدنی ایندھن وہ زیر زمین وسائل ہیں، معدنی ایندھن وہ زیر زمین وسائل ہیں جو زمین کے اندر ایک خاص مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ ان وسائل کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ معدنی ایندھن کی مختلف اقسام ہیں، جن میں سب سے پہلے خام تیل۔ خام تیل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے زمین سے حاصل ہونے والا تیل خام حالت میں ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں دوسرے اجزاء کی، دوسری چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے، لہٰذا خام تیل کو استعمال کرنے سے پہلے اسے صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس تیل کو مختلف مراحل سے گزار کر اس کو پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کا تیل علیحدہ کیا جاتا ہے۔ تیل سے مختلف اشیاء مثلاً پلاسٹک، ربڑ، کھاد، بناؤ سنگار کا سامان، اور بناؤ سنگار مینز کاسمیٹکس اور خوشبویات یعنی پرفیومز وغیرہ تیار کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں خام تیل کے ذخائر صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب میں پائے جاتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو ایک ٹیبل نظر آ رہا ہوگا، اس میں مختلف کنٹریز ہیں جہاں پر خام تیل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے سعودی عرب، جہاں پر 17.68% تیل پایا جاتا ہے۔ اسی طرح وینزویلا میں 14.35، کینیڈا میں 11.91، ایران میں 9.31، عراق میں 7.82، کویت میں 6.9، متحدہ عرب امارات میں 6.85، روس میں 4، لیبیا میں 3.1، نائجیریا میں 2.5، اور مختلف دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں ان کو ملا کر تقریباً
58% तेल पाया जाता है। अब मादनी ईंधन की दूसरी टाइप गैस की बात करें हम, तो जो कुदरती गैस है, आमतौर पर खाम तेल और कुदरती गैस के ज़खायर एक साथ पाए जाते हैं। घरेलू इस्तेमाल के अलावा कुदरती गैस सनतों में बिजली पैदा करने और तिजारती मकासद के लिए भी इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में सूबा बलूचिस्तान में सुई के मुकाम पर कुदरती गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। ये जो पाइपलाइन आप लोगों को नज़र आ रही है, मुल्क भर में इन बड़ी पाइपलाइनों के ज़रिए गैस फराहम की जाती है। जो हमारे घरों तक गैस पहुंचती है वो इन्हीं लाइनों के ज़रिए पहुंचती है। अब इसकी तीसरी किस्म कोयले को हम डिस्कस करें तो ये कोयले की कान है। कोयले को ईंधन और बिजली की तवन्नाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में सोवा सिंध के इलाके थरपारकर में कोयले के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। ये जो आप लोगों को कोयले की कान नज़र आ रही है, ये सोबा सिंध में थरपारकर के इलाके में कोयले की कान है। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कोयले के सबसे बड़े ज़खायर कहाँ पर मौजूद हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में कोयले के सबसे ज़्यादा ज़खायर चीन में हैं और पूरी दुनिया में सोने के जो बड़े ज़खायर हैं, सोने के सबसे ज़्यादा बड़े ज़खायर जनूबी अफ्रीका में वाक़ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक कंप्लीट हुआ चाहता है। मादनियात को हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, उनको कल हम डिस्कस करते हैं। हमेशा की तरह लास्ट में आप लोगों से मेरे 2 सवालात, जिनके जवाबात आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी देने हैं। मेरा पहला सवाल, पाकिस्तान में बहुत सारे कुदरती वसाइल मौजूद होने की वजह से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? मेरा दूसरा सवाल, कुदरती वसाइल को एहतियात से इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है? इन दोनों सवालों के जवाबात आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी देने हैं। इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।